تلنگانہ تحریک میں پھر ایک مرتبہ شدت کے پیش نظر مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے گورنر آندھرا پردیش ESL نرسمہن سے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر نے مرکزی وزیر داخلہ کو ریاست کی صورتحال سے واقف کروایا۔ سشیل کمار شنڈے نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ تلنگانہ مسئلے پر مشاورت اعلیٰ سطح پر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے آج کہا کہ پنچایت راج انتخابات میں جو تحفظات فراہم کیے گئے ہیں وہ بالکل انصاف پر مبنی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2-4 دن میں اس فیصلے سے الیکشن کمیشن کو بھی واقف کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت تمام طبقات کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ پر فوری کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا، اس کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ کابینہ میں توسیع سے متعلق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سبھی وقت آنے پر فیصلے کیے جائیں گے۔ نامپلی میں واقع نمائش میدان پر آج علاقہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ارکان مقننہ اور ریاستی وزراء نے ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہلی کا دورہ کرتے ہوئے ہائی کمان سے ملاقات کی جائے اور علیحدہ ریاست تلنگانہ کا مطالبہ ان کے آگے رکھا جائے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس ماہ کے آخری ہفتے میں حیدرآباد میں ایک بڑا جلسہ منعقد کر کے تلنگانہ کے قیام کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ مرکز نے اگر علیحدہ ریاست کا مطالبہ قبول نہیں کیا تو کانگریس پارٹی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج منعقد ہوئے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے مطالبے کو سونیا گاندھی کے بھی سامنے لایا جائے۔ اس اجلاس میں ڈپٹی وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ اگر تلنگانہ کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا تو آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ ریاستی وزیر پنلا لکشمیا نے اس موقع پر کہا کہ تلنگانہ نہ دیا گیا تو کانگریس کی شکست یقینی ہے۔ سابق وزیر جیون ریڈی نے کہا کہ وزارت سے مستعفی ہونے پر ہی عوام قائدین پر بھروسہ کریں گے۔ چیف ویپ جی وینکٹ رمنا ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی پر عوام ناراض ہیں، ریاست تلنگانہ کا قیام عمل میں لا کر ہی اس ناراضگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ گیس صارفین کو آدھار کارڈ کا اندراج کروانے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے اپنی خصوصی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے ریاست کے گیس صارفین کو آدھار کارڈ پیش کرنے کی مدت میں توسیع کرواتے ہوئے 3 ماہ کی مہلت فراہم کی ہے۔ ایوان اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ارکان کی جانب سے اس مسئلے پر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ریاستی وزیر سول سپلائز و امور صارفین ڈی سریدھر بابو نے اس بات کا اظہار کیا۔ وزیر پنچایت راج جانا ریڈی نے آج کہا ہے کہ ریاست کے نئے انچارج دگ وجے سنگھ سے ملاقات کر کے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی بابت نمائندگی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دگ وجے سنگھ علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے بالکل بھی مدد کریں گے، کیونکہ وہ یہاں کے سینٹیمنٹ سے واقف ہیں۔ قبل ازیں ریاست کے جو انچارج غلام نبی آزاد تھے، انہوں نے دگ وجے سنگھ کو علاقہ تلنگانہ کے جذبات سے متعلق واقف کروا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے آج سابق ریاستی وزراء دھرمنا پرساد راؤ اور سبیتا اندرا ریڈی کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے انہیں قانونی امداد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق یہ دونوں بھی وزراء کوئی غلطی نہیں کی ہے اور یہ معصوم ہیں۔ کرن کمار ریڈی نے وضاحت کی کہ جیل میں موجود سابق وزیر جی پی دیوی وینکٹ رمنا کو پارٹی کی طرف سے مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر میڈیکل تعلیم اور 108 سروسز کے کونڈا مرلی موہن نے اطلاع دی کہ ریاست میں 3000 ڈاکٹرز کی خالی جائیدادوں کو بہت جلد پر کر دیا جائے گا اور محکمہ صحت کی مختلف مخلوعہ 10,000 جائیدادوں پر بھی عنقریب تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ ریاستی وزیر طبی تعلیم کونڈا مرلی موہن نے اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات بتائی۔ کانگریس پارٹی کے سابق سینئر قائد ڈاکٹر کے کیشور راؤ کو TRS کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس عہدے کا جائزہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ کیشور راؤ کو جنرل سیکرٹری بنائے جانے کے بعد TRS میں وہ نمبر 2 کی حیثیت کے حامل ہو گئے ہیں۔ TRS قائد KCR نے کیشور راؤ کو پارٹی کی قومی امور کمیٹی کا سربراہ بھی نامزد کیا ہے۔ KCR نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ TRS ریاست کی واحد جماعت ہوگی جو لوک سبھا کی 16 نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔
वज़ारत खेल के सेक्रेटरी पी.के. दीप ने कहा कि वज़ारत खेल ने खिलाड़ी पर स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात साबित होने पर उसे 3 से 10 साल तक की सज़ा देने की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कहा कि ये बिल खेल को पाक व साफ़ करने के लिए बनाया गया है। नई अद्वियात का ईजाद करना कोई गलत काम नहीं। इन अद्वियात का मासूम अफराद पर आजमाना इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। जीवी के तंजीम ने एक अवरोलाइंस मास नामी दवा को ईजाद किया जिसको 29 साला वेंकट राम रेड्डी पर आजमाया गया, जिसकी वजह से उसे जिस्मानी नुकसान उठाना पड़ा। आज इस शख्स ने मीडिया को तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि उसने इस दवा के इस्तेमाल करने के बाद उसके दिमाग और आसाब मुतासिर हुए हैं, हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिया, जिसके बायस उसे दवाखाने में शरीक होना पड़ा। ఇప్పుడు మీరు నాకు జరిగిన దానికి మీరు ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాలని నేను రిక్వెస్ట్ లెటర్ పెడితే తప్ప వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకోవడానికి అంగీకరించట్లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇలా రాంగ్ ఐడెంటిటీ ఒక ఫోటో ఇస్తే చాలు వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అన్ని కూడా వాళ్ళే తయారు చేసేసుకుని వాళ్ళు రీసెర్చ్కి ఉపయోగించుకుంటారు. ఇలా ఎక్కడైనా తేడా జరిగినప్పుడు మాత్రం ఇలా ప్లేట్ ఫిరాయించవచ్చని వాళ్ళ ఉద్దేశం. కాబట్టి వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఫెయిర్గా లేరు కాబట్టి వాళ్ళ మీద ఈ రాంగ్ ఐడెంటిటీ తయారు చేసినందుకు కేసు పెడుతున్నాము. కాబట్టి ఇతనికి న్యాయం జరగట్లేదు. కాబట్టి ఇలా ఎంతమందికి చేస్తున్నారో కూడా ఎంక్వైరీ చేయాలని పోలీసులు మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. ఓటర్ ఐడి తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళే, ఓటర్ ఐడి డూప్లికేట్ ఓటర్ ఐడిని తయారు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక ఫోటో ఇస్తే చాలు వీళ్ళకి డూప్లికేట్ ఐడెంటిటీ తయారు చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళకి సపోజ్ ఏమన్నా అయితే ఇంకో పేషెంట్కి ఏమన్నా అయినా కూడా ఇదే ప్రయోగం వాళ్ళు చేస్తారు. ఎందుకంటే అతను ఎవరో మాకు తెలియదు, మా దగ్గర ఉన్న ఇతను మాత్రం సేఫ్గా ఉన్నాడని చెప్పడానికి వాళ్ళు ఎలిబి సృష్టించుకుంటున్నారని మాత్రం మాకు అర్థమైంది. దీన్ని బట్టి మాత్రం बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत चैम्पियंस ट्रॉफी के आखिरी एडिशन के पहले सेमीफाइनल में दाखिला हासिल करने वाली इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज खेले जाने वाले मुकाबले में यकीनी फतेह हासिल करके फ़ाइनल में छलांग लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के कप्तान पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ खिताब जीतने पर है। उनके सामने जनूबी अफ्रीका हो या इंडिया हो, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी और कप्तान अलिस्टर कुक ने हालिया मुकाबलों में न सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्कि बेहतरीन कायदाना सलाहियतों का भी मुजाहरा किया है। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के पास हाशिम अमला और कप्तान ए.बी. डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज और डेल स्टीन और फर्नांडिस जैसे अच्छे गेंदबाज भी हैं। मैच का आगाज़ दोपहर 3 बजे से होगा। महकमा मौसमियात के ज़राए के बामूजिब हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में 20 जून तक मुतल्ला अबर आलूद रहेगा और शहर के बाज़ मकामात पर बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। आज़म तरीन दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अक़ल तरीन 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा।